تھے یاد کرو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ میں نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت ڈال دی میں نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی میں نے تمہارے دلوں کے درمیان گویا کہ وہ نفرت جو تھی اس نفرت کو میں نے ختم کر دیا وہ جو ایک بغاوت تھی اس بغاوت کو میں نے ختم کر دیا وہ جو دشمنی کے گویا کہ ایک آثار ایک طرف سے نہیں بلکہ ہر طرف سے منڈلا رہے تھے ہر طرف سے گویا کہ دشمنی تھی ہر طرف سے گویا کہ عداوت تھی ہر طرف گویا کہ کفر ہی کفر تھا ہر طرف گویا کہ شرک تھا خالق کائنات فرما رہا ہے کہ الف بین قلوبکم میں نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت کو ڈال دیا وہ محبت کیسے ڈال دی اللہ فرما رہا ہے وہ محبت ایسے نہیں آ گئی فرمایا کہ جو وہ محبت ڈالی وہ میں نے ایک خاص نعمت کے ذریعے ڈالی ہے کہ تم گویا کہ دشمن سے جب میں نے وہ محبت تمہارے دلوں کے درمیان ڈالی تو وہ محبت ایک نعمت کے ذریعے سے تھی وہ نعمت کے ذریعے سے جب محبت ڈالی تو میرا اللہ فرما رہا ہے کہ پھر تم آپس میں سارے اخوان بھائی بن گئے بھائی بن گئے اب بات کو سمجھنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درمیانی وقفہ ہے جو گویا کہ وہاں سے لے کر یہاں تک کا جو ایک عرصہ ہے وہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں 650 سال کا عرصہ ہے گویا کہ اتنا عرصہ سرکار دو عالم نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو نبوت کا ایک فاصلہ ہے وہ اتنا ہے گویا کہ 600 سال سے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر اس دنیا میں تشریف لے کے آئے اور آپ دیکھیں کہ اس وقت عالم کیا ہوگا اس وقت کفر کا عروج کیسا تھا اس وقت کفر اور شرک کی گویا کہ کیسی اس وقت وہ جو نظام برپا ہوا تھا کوئی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں یاد کرے جو خالق کے کائنات کو صحیح معنوں میں گویا کہ وہ جو اس کا حق ہے جو اللہ کا حق ہے جو اس کو رب ماننے کا حق ہے جو اس کو صحیح معنوں میں معبود حقیقی ماننے کا حق ہے اس حق کو ادا کیا جائے کوئی نہیں ادا کر رہا تھا ارے اللہ تو پہلے بھی تھا اللہ ہے اللہ رہے گا 650 سال کا وفا ارے اللہ اس وقت تھا اللہ کو چاہیے تھا کہ وہ ڈائریکٹ ہر ایک کو اپنی توحید کا درس دے دیتا اللہ کو چاہیے تھا کہ ہر ایک کو اگر عزا کو سجدہ ہو رہا تھا تو اس سے منع کیا جاتا اگر لات کو سجدہ ہو رہا تھا تو اس سے منع کیا جاتا اگر سورج کی پوجا ہو رہی تھی تو اس سے منع کیا جاتا ارے کوئی منع کرنے والا نہیں تھا 650 سال کا عرصہ جب سرکار دو عالم نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اس دنیا میں تشریف لے کے آئے تو پھر خالق کائنات نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ارے یہ محبت کی جو الفت ڈلی ہے یہ میں نے تم نے نہیں ڈالی ہے تو پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی تھی کس نے ڈالی تھی یہ تاجدار انبیاء نے ڈالی تھی سبحان اللہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ فرمایا کہ اس نعمت کا چرچا کرو اس نعمت کا کیا کرو چرچا کرو جو نعمت اللہ تمہیں دے اس نعمت کا چرچا کرو 2 طرح کی نعمت ہوتی ہے بات لمبی ہو جائے گی سر نے فرمایا تھا مختصر کرنا میں ان آیات کو پھر لے کے چلوں گا لیکن ایک حدیث انما الاعمال بالنیات کہ انسان کی جس طرح کی سوچ ہوگی انسان کی جس طرح کی نیت ہوگی انسان کی جس طرح کی سمجھ ہوگی گویا کہ وہ ترجمہ بھی ویسے ہی پڑھے گا وہ تفسیر بھی ویسے ہی پڑھے گا وہ حدیث کا مفہوم بھی ویسے ہی سمجھے گا تو سامعین محترم اب صحابہ کا ادب ذرا دیکھنا اس بات کو پھر انشاءاللہ میلاد آگے لے کے چلیں گے کہ صحابہ کا ادب کیسا تھا صحابہ نے سرکار دو عالم نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی نعمت سمجھا تھا اسلام میں گویا کہ ہر چیز کو ایک اہمیت دی گئی ہے عبادات کو بڑی اہمیت دی گئی ہیں اسلام میں سب سے زیادہ مقام جس عبادت کا ہے اسلام میں سب سے زیادہ جس کی بلندی ہے وہ نماز ہے وہ کیا ہے نماز اور نماز میں سب سے زیادہ جس کو رفعت جس کو بلندی ہے وہ سجدہ ہے اب بات کو ذرا سمجھنا کسی عام کتاب کی بات نہیں کر رہا بخاری کی بات کر رہا ہوں اور حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں اور امام بخاری نے اس کو کتاب الاذان میں رقم کیا ہے اس کے علاوہ کتاب المغازی میں بھی امام بخاری نے رقم کیا ہے اسی حدیث کو گویا کہ امام مسلم نے اپنی کتاب الصلاۃ میں رقم کیا ہے اب ذرا دیکھنا صحابہ کا طرز عمل دیکھنا نماز کی بات کر رہا ہوں کہ اسلام کا سب سے
پراؤرٹی والا عمل ہے، اسلام کا سب سے افضل عمل ہے، اسلام کا سب سے گویا کہ بلندی والا عمل ہے، گویا کہ وہ نماز کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا نظام ہوگا تو سب سے پہلے جس کے بارے میں سوال ہوگا تو وہ یہی نماز ہوگی۔ اب صحابہ کی نماز کا رد عمل دیکھنا، اب صحابہ کا مقام دیکھنا کہ وہ کیسا مقام تھا۔ حضرت انس بن مالک روایت کر رہے ہیں، وہ روایت کیا کرتے ہیں، وہ سرکار دو عالم نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، جو شان ہے، ارے جو ادب ہے، جو صحابہ کی نظر میں مصطفیٰ کا مقام ہے، وہ مقام کو ذرا سمجھنا، وہ مقام کیسا مقام تھا۔ اب حدیث کی طرف آتے ہیں، سرکار دو عالم نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی گویا کہ روایت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تھوڑا سا نقشہ سمجھ لیں، گویا کہ مسجد نبوی کی گویا کہ بائیں جانب سرکار دو عالم نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت کروا رہے تھے۔ جب سرکار دو عالم نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ کی گویا کہ بیماری کے دوران جو ایام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اجازت دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ ابو بکر میری جگہ پر آپ نے امامت کروانی ہے، میری جگہ پر آپ نے امامت کروانی ہے۔ بات کو ذرا سمجھنا، گویا کہ حضرت ابو بکر صدیق امامت کروا رہے ہیں۔ اس سے پہلے مسئلہ سمجھ لیں، جب نماز کو نیت لیا جائے، جب اللہ اکبر کہہ کے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز حرام، وہ کام جائز ہو یا ناجائز ہو، جب اللہ اکبر کہہ دیا، یہ فرض ہے پہلی تکبیر، اللہ اکبر کہہ دیا، ہر چیز حرام ہو گئی۔ اب صدیق صاحب نماز پڑھا رہے ہوں، ادھر سے ہیڈ صاحب آ جائے تو یہ نہیں ہوگا کہ اب ہیڈ آ گیا میں پیچھے ہٹ جاؤں، ہیڈ کو جب آپ نماز پڑھائے نہیں، بلکہ جب نماز نیت لی، چاہے پیر آ جائے، چاہے عالم دین آ جائے، صوفی آ جائے، کوئی بھی آ جائے، بڑے سے بڑا عالم آ جائے، بڑے سے بڑا پیر آ جائے، بڑے سے بڑا محدث آ جائے، بڑے سے بڑا مفسر آ جائے، کوئی بھی آ جائے، اب اجازت نہیں، جو بھی آئے گا اگر چاہے تو پیچھے امام کی کھڑا ہو کے نماز پڑھ لے، نہیں چاہتا تو بعد میں پڑھے، اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہ ہرگز امام کو اجازت نہیں کہ جب ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر نماز نیت لی اس کو توڑا جائے۔ اب صحابہ کا رد عمل دیکھنا، اب صحابہ کا پیار دیکھنا، اب صحابہ کی الفت دیکھنا، اب صحابہ کی تڑپ دیکھنا، اب صحابہ کی محبت دیکھنا، اب صحابہ کا ادب دیکھنا۔ سرکار دو عالم نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی گویا کہ عرض کر رہے ہیں اور وہ روایت کو آگے لے کے جا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب میں نے گویا کہ یہ سما دیکھا، اب سما کیا ہے، سما کو ذرا توجہ سے سننا۔ سامعین محترم، سرکار دو عالم نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک میں سے تھوڑا سا گویا کہ جو پردہ تھا اس کو ہٹا کر ایسے باہر کی طرف گویا کہ جا کا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، امام بخاری نے کمال کر دیا۔ ارے بخاری پڑھو، لیکن بخاری ویسے پڑھو جیسے گویا کہ صحابہ درس دے کے پڑھ گئے ہیں، بخاری پڑھو لیکن ویسے پڑھو جیسے گویا کہ امام اسقلانی نے پڑھی ہے، بخاری پڑھو لیکن ویسے پڑھو جیسے گویا کہ سرکار دو عالم نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق نے پڑھی ہے۔ بخاری پڑھو لیکن بخاری ویسے پڑھو جیسے امام نبوی نے پڑھی ہے، بخاری پڑھو لیکن ویسے پڑھو جیسے گویا کہ امام حاکم نے پڑھی ہے، بخاری پڑھو ویسے پڑھو گویا کہ جیسے کہ امام طبرانی نے پڑھی ہے۔ اگر ویسے بخاری پڑھی جائے گی تو گویا کہ ہر حدیث میں مصطفیٰ کا مقام بلند سے بلند نظر آئے گا، مصطفیٰ کی شان بلند سے بلند نظر آئے گی۔ تو سامعین محترم، سرکار دو عالم نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ فکشف النبی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ وہ کھولا، کیا کھولا، جب حجرہ مبارک سے گویا کہ سترۃ الحجرہ تھی، حجرت مبارک سے تھوڑا سے جان کے دیکھا، سب صحابہ کرام اور بما گویا کہ جو امام تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سب کے سب گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو تک رہے ہیں۔ ارے کیسے تک رہے ہیں، آگے حدیث کے الفاظ سنیں۔ گویا کہ حضرت انس کیا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب گویا کہ سرکار دو عالم نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کأن کا وجہ، آپ کا جو چہرہ مبارک ہے گویا کہ ورقۃ مصحف، جیسے کہ قرآن کا ورق روشن ہے، چمکدار ہے۔ ارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ویسے ہمیں چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اگر
دیکھا نہیں تو یہ الفاظ کیسے ہیں؟ گویا کہ حدیث بتا رہی ہے دیکھا تھا، حدیث کہہ رہی ہے گویا کہ نماز تو اللہ کی پڑھے ہیں. ارے بابا اللہ کو چاہیے تھا فوراً وہی آ جاتی. ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ نماز پڑھی جا رہی ہے، میری بارگاہ میں کھڑے ہیں، میری بارگاہ میں گویا کہ سجدہ ریزی کر رہے ہیں، میری بارگاہ میں گویا کہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے اللہ اکبر کہ ہم نے ہر چیز کو ختم کر دیا ہے، ہر چیز کو چھوڑ دیا ہے. لیکن اس کے باوجود ان کے چہرے مصطفیٰ کی طرف ہیں، ان کی نگاہیں سرکار دو عالم نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہیں. تو سامعین محترم بات کو ذرا سمجھنا، یہاں پر حدیث ختم نہیں ہوئی. میں قربان جاؤں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر جب دیکھا کہ مصطفیٰ کریم نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا کہ پردہ ہٹا کے دیکھا، تھوڑا سا جھانکا ہے، دیکھا ہے کھڑے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گویا کہ مصلی میں کھڑے ہیں اور مصلی میں کیا کر رہے ہیں. جب دیکھا کہ یہ سما مدہ ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ دیکھ رہے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مسلح سے گویا کہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں صف میں پیچھے چلا جاؤں اور آپ آ کے نماز پڑھائیں، میں قربان جاؤں. اور حدیث میں پیچھے یہ الفاظ ہیں کہ حضرت انس کہہ رہے ہیں کہ قریب تھا کہ ہم اپنی نمازوں کو توڑ دیتے، قریب تھا کہ ہم اپنی نماز کو توڑ دیتے. ارے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، خالق کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی نظریں، ان کی محبت، ان کی تڑپ یہ تھی کہ مصطفیٰ کو دیکھا نہیں. جب مصطفیٰ کو دیکھا نہیں تو نماز کیسی ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ نہیں دل میں تو نماز کیسی ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہیں دل میں تو نماز کیسی ہے؟ تو میں قربان جاؤں خالق کائنات نے کسی قسم کی کوئی وحی نہیں آئی کہ یہ صحابہ کا کیسا رد عمل ہے، یہ صحابہ کی کیسی نماز ہے کہ نماز تو میری پڑھی جا رہی ہے لیکن دیدار مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. نماز میری پڑھی جا رہی ہے لیکن گویا کہ سرکار دو عالم نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نگاہیں جا رہی ہیں. تو سامعین محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے اپنے دیوانوں کو اشارہ کیا، ارے نماز کو جاری کرو، نماز کو پورا کرو ابوبکر، تم نے نماز پڑھانی ہے. اور پردہ آگے سے گویا کہ بند کر دیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنی نماز کو پورا کیا. اور سامعین محترم دنیا کو بتا دیا کہ اگر مصطفیٰ کی نعمت کو سمجھنا ہے، مصطفیٰ کے مقام کو سمجھنا ہے، مصطفیٰ کی شان کو سمجھنا ہے تو پھر ابوبکر والا ادب چاہیے. اگر مصطفیٰ کے مقام کو سمجھنا ہے تو عمر فاروق والی عدالت چاہیے. اگر مصطفیٰ کریم نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنا ہے تو پھر ہمیں وہ گویا کہ وہ ہستیاں جو ہمیں درس دے کے گئی ہیں اس درس سے ہمیں گویا کہ ادب کی کچھ چھینٹیں لے لینی چاہیے تاکہ ہم بھی وہ ادب مصطفیٰ کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے. تو سامعین محترم انشاءاللہ تعالیٰ آگے اس کو مزید لے کے چلیں گے. خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سرکار دو عالم نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام، جو مرتبہ، جو شان ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.